ایک ایک دو دو کھجوروں کا سوال کرنے والا جو ہے وہ مسکین نہیں ہوتا. مسکین آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں سے سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے. اپنے پورے ساز و سامان اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں. پھونس کے ساتھ جو ہے وہ گوشت اکٹھا کرتے ہیں. یہ لوگ دوسرے حقدار لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور یہ ایک مافیا ہے. گوشت کی تقسیم وہاں پر کریں کہ جہاں پر لوگ مستحق ہیں اور جہاں پر لوگ باہر نکل کے سوال نہیں کرتے. چمٹ چمٹ کر سوال کرنے والوں کو دینا یہ نیکی نہیں. اللہ سے امید رکھیں, اسباب ضرور اختیار کریں. لوگوں سے امیدیں لگانے والا رسوا ہوتا ہے. لوگ ذلیل کرتے ہیں, لوگ رسوا کرتے ہیں. دیں تو تنگ دلی سے دیتے ہیں, دیں تو تنگی دامہ سے دیتے ہیں. لوگوں سے امیدیں کسی کی پوری نہیں ہوتی. جو امیدیں پوری کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات. یہ دنیا کا غم تمہیں ستائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم یاد کر لینا, تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے. قربانی کا جانور جو ہے وہ کان کٹا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, بیمار نہ ہو, اس کو واضح عیب اس کے اندر جو ہے وہ نہ پایا جاتا ہو. آپ فرماتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ سوشل میڈیا پہ عنوان آپ نے دیکھ لیا ہوگا, معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عید کے موقع کے اوپر جن کو اللہ رب العزت نے مال و متاع دیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں, قربانیاں بھی کی جا رہی ہیں. انفرادی اعتبار سے بھی گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, اجتماعی اعتبار سے بھی گوشت کی تقسیم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہم چند ایک باتوں کا خیال رکھیں کہ جن کا معاشرے میں لحاظ نہیں رکھا جاتا. بالخصوص کسی بھی موقع کے اوپر جب ہم مال کسی حقدار یا ضرورت مند یا صحیح جگہ پر پہنچانے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اس میں کمی اور کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی تھی کہ اے میرے صحابہ, مسکین حقدار شخص وہ نہیں ہوتا جو تم سے ایک ایک یا دو دو کھجوروں کا سوال کرتا ہے. ایک ایک دو دو کھجوروں کا سوال کرنے والا جو ہے وہ مسکین نہیں ہوتا, بلکہ مسکین آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی پاک دامنی کی وجہ سے لوگوں سے سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے. اس طرح دوسری حدیث میں بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اے میرے صحابہ, جو بندہ لقمے لقمے کا سوال کرتا ہے اور در در پہ جا کے مانگتا ہے, اس کو حقدار, اس کو مسکین نہ سمجھو, بلکہ مسکین وہ ہے جو پاک دامنی اختیار, پاک دامنی سے مطلب کہ سوال کرنے سے اعراض کرتا ہے. اب اگر اس ضمن میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عید قربان کے موقع کے اوپر بہت سے ایسے پیشہ ور لوگ باقاعدہ ٹولیوں کی شکل کے اندر اپنے پورے ساز و سامان اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں اور ایک ایک گھر میں جا کر چمٹ چمٹ کر, بلکہ زبردستی کر کر اور دھونس کے ساتھ جو ہے وہ گوشت اکٹھا کرتے ہیں. اور شاید کہ یہ خبریں آپ کے بھی گوشت گزار ہوئی ہوں گی کہ یہ پیشہ ور لوگ وہ گوشت کے حقدار نہیں ہوتے, یا گوشت جو ہے اس کو اپنے فیملی میں جا کر پکا کر کھانے کے لیے یہ لوگ اتنا گوشت اکٹھا نہیں کرتے, بلکہ یہی گوشت اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کو فریز کیا جاتا ہے اور بعد میں اس گوشت کو ہوٹل والوں کے ہاں فروخت کیا جاتا ہے, اور ہوٹلوں پہ اسی گوشت کو جو ہے وہ بعد میں مہنگے داموں سرو کر کے
فروخت کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے راستے ہوں گے ان لوگوں کے پاس کہ جس سے یہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے پہلا عملی کام جو اس عید کے موقع کے اوپر میں نے اور آپ نے ہم نے کرنا ہے کہ ایسے کسی گینگ کو، ایسے کسی جو لاؤ لشکر کے ساتھ لوگ آتے ہیں، ان کو گوشت بالکل نہیں دینا۔ اس میں کوئی لچک، کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ دوسرے حقدار لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور یہ ایک مافیا ہے۔ شاید ہم ویسے تو ان کے خلاف فائٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے کہ جس نے بھی اس کے پیچھے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی وہ بیچارہ شکستہ حال ہو گیا۔ لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کو گوشت نہ دیں، بالکل نہ دیں، اور ہم گوشت کی تقسیم وہاں پر کریں کہ جہاں پر لوگ مستحق ہیں اور جہاں پر لوگ باہر نکل کے سوال نہیں کرتے۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انسان سہولت پسند ہے، سہولت چاہتا ہے۔ آپ نے قربانی کی، گوشت بنایا اور آپ کے دروازے پہ ہی ایک مانگنے والا آپ سے لینے کے لیے آ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ کتنی سہولت ہے کہ مجھے بڑے آرام سے نیکی مل رہی ہے، اور آپ نے اس کو پکڑ کے دے دیا۔ لیکن اگر آپ کو حقدار تک پہنچنا پڑے تو پہلے آپ کو اس کے پیکٹ بنانے پڑیں گے، شاپروں میں اس کو ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنی بڑی سی مہنگی گاڑی کے اوپر تنگ گلیوں میں جانا پڑے گا، چھوٹے گھروں میں جانا پڑے گا، دھوپ کی اس چمچماتی دھوپ میں، گرمی میں آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا۔ تو اتنے تغودو کرنے سے میں اور آپ، ہم لوگ یہ سہولت سمجھتے ہیں کہ گھر آئے کو شاپر میں ڈالو اور اس کو فارغ کر دو، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ چمٹ چمٹ کر سوال کرنے والوں کو دینا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ سوال نہ کرنے والوں تک پہنچنا یہ نیکی۔ اور یہ اتنا پیارا واقعہ ہے جو میں اب آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں۔ مزنی قبیلے کے ایک شخص کیا صحابی رسول ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دے بھی دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ اتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیتے ہیں، ایسا خیال انسان کے دل میں اکثر آ جاتا ہے، اکثر آ جاتا ہے، یار وہ میرا فلانا رشتہ دار اتنا امیر ہے، اتنوں کو دیتا ہے، میں بھی کیوں نہ اس سے لے لوں۔ آتا ہے کہ نہیں خیال؟ وہ ساڈے مالک انہاں نوں دیندے نے، کوئی اسی بھی کوئی ایک ادھی شے مانگ لئیے، کی فرق پیندا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں خیال؟ تو ایسا ہی خیال اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لوگوں کو دیتے ہیں، تم نے آج تک کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اپنی بات نہیں منوائی، کوئی سوال نہیں کیا، جاؤ تم بھی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرو۔ ضرورت بھی تھی، یہ نہیں کہ بغیر ضرورت کے، ضرورت بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نیت اور ارادے سے چل پڑا، چنانچہ جب میں گیا تو آگے میں نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی میں صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی درس دے رہے ہیں۔ ہماری لینگویج میں آپ صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جو کہ آپ گاہے بگاہے کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں صحابی کہ میں بھی جب اس مجلس میں بیٹھا، اچھا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی ارادے سے کسی مسجد کے درس یا کسی خطبہ جمعہ میں جاتا ہے اور آگے سے وہی بات ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ آگے سے بندہ کہتا ہے یار وہ یہی تے میرا مسئلہ سی، یہی تے میرا مسئلہ سی جڑا آج بیان ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کچھ باتیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ الفاظ جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ادھر سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے جو توفیق بخشی ہے تو یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور موضوع بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ایٹومیٹیکلی اس بولنے والے کے دماغ کو اس طرح مولڈ کرتے ہیں کہ چل اس بندے کی بات ہو جائے اور اس کی کوئی اصلاح ہو جائے۔
تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تو آگے سے وہی بات ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ پاک دامنی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں، کبھی بھی لوگوں سے امید وابستہ نہ رکھیں، اللہ سے امید رکھیں۔ اسباب ضرور اختیار کریں، اسباب تو انسان نے اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے امیدیں لگانے والا رسوا ہوتا ہے۔ لوگ ذلیل کرتے ہیں، لوگ رسوا کرتے ہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں، اور اگر دیں تو احسان جتلاتے ہیں، دیں تو تنگ دلی سے دیتے ہیں، دیں تو تنگی دامہ سے دیتے ہیں، دیں تو تمہیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو، لوگوں سے امیدیں کسی کی پوری نہیں ہوتی، جو امیدیں پوری کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے اور بندے کے کام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، جو اللہ پہ نظریں رکھتا ہے اللہ اس سے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پہلی چوٹ دل پہ لگ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اے میرے صحابہ، جس بندے کے پاس 5 اوقیہ کے برابر مالیت کی کوئی چیز ہو، یا 5 اوقیہ مال جس کے پاس ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرے۔ اس کا سوال کرنا جو ہے یہ اس کی پاک دامنی کے منافی ہے۔ یہ اوقیہ ایک پیمانہ ہے، جس طرح کلو ہوتا ہے، یا جس طرح آج کل کے چل رہا ہے، ملینز چل رہے ہیں، جس طرح 1 ملین 2 ملین، اسی طرح اگر پاکستانی روپے کے حساب کیا جائے تو یہ آج کے دور سے کے حساب سے 40 درہم کا ایک اوقیہ ہے، تو 200 درہم بنتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے پاکستانی اعتبار سے 16 یا 17 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس 15-16 ہزار روپیہ موجود ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے سوال نہ کرے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اب یہ اگلی بات بہت سمجھنے والی ہے۔ اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے اسی وقت سوچا کہ میرے پاس تو ایک اونٹنی بھی ہے، میرے پاس تو ایک اونٹنی بھی ہے، اور اس اونٹنی کی مالیت جو ہے وہ 5 اوقیہ سے زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ میری جرت نہیں ہوئی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں، اور میں بغیر سوال کے ہی واپس آ گیا۔ اب بات پتہ کیا سمجھ آئی ہمیں؟ بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اونٹنی ان کی ضرورت کی چیز تھی کہ نہیں تھی؟ ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے موٹر سائیکل۔ اب کسی بندے کے پاس موٹر سائیکل موجود ہو، اس کے پاس گھر موجود ہو، اس نے لباس پہنا ہو، تو وہ بندہ پاک دامنی کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں کرے گا، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ضرورت مند کی ضرورت کو اس کے چہرے سے پہچان کے اس کو پورا کیا جائے۔ اب بات سمجھے؟ وہ کہے گا یار لوگ کہیں گے یہ موٹر سائیکل تے پھردا ہے، یہ دیکھو کار بھی ہے، یہ دیکھو نوکری بھی ہے، لیکن یہ میرا آپ کا ہمارا فرض بنے گا، اب یہاں پہ ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ایسے لوگ جن کے پاس بنیادی ضروریات زندگی ہیں بھی، لیکن اس کے باوجود وہ بیچارے تنگ رہتے ہیں، یا کم از کم عید کی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں تک پہنچ کے ان کو پہنچایا جائے۔ اور یہ سفید پوشی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پاک دامنی کی زندگی گزاری، اتنی سفید پوشی کی زندگی گزاری کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد واضح ہوئی۔ آپ کی زندگی میں آج تک کسی کو آپ کی پاک دامنی اور سفید پوشی کے بارے میں خبر نہ ہوئی۔
آپ کے پڑوسیوں تک کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ کے ساتھ شب و روز رہنے والے افراد کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے اماں جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی حالت کے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے بھانجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے حالات بسا اوقات ایسے ہوتے تھے کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے مہینہ گزر جاتا تھا، ہم دوسرا چاند دیکھتے تھے مہینہ گزر جاتا تھا، ہم تیسرا چاند دیکھتے تھے مہینہ گزر جاتا تھا، 2 3 ماہ گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے گھر کبھی ہنڈیا روٹی پکانے کے لیے چولہا نہیں چلتا تھا۔ 3 ماہ 2 ماہ گزر جاتے تھے، کبھی آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت ایسی تھی، پھر آپ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ ہے نا سوال۔ ہم لوگ صبح کا کھانا الگ، دوپہر کا کھانا الگ، رات کا کھانا الگ، اس پر ہوٹلنگ الگ، اس پر فاسٹ فوڈ الگ، اس پر چسکے الگ، یہ سب کچھ جو ہم لائف انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر اپنی زندگیوں پہ دیکھیں ہم سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود روتے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہماری ہرس تما لالچ جاتی نہیں، فریزروں کے فریزر بھرے، فریجوں کی فریجیں بھری، حوصلہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اچھا گوشت تقسیم کر دے، حوصلہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اس کے باوجود پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سروائیو کیسے کرتے تھے، زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی یہ 2 3 مہینے صرف کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر کے گزر جایا کرتی تھی۔ اور اگلی بات جو حیران کن ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا کبھی کبھی آپ کے پڑوسیوں میں جو انصار رہتے تھے، کیونکہ انصار مالدار تھے، تو جو انصار رہتے تھے وہ کبھی کبھی بطور تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کوئی چیز بھیج دیتے تھے، کبھی دودھ بطور تحفہ بھیج دیتے تھے، تو وہ جو تحفے کے طور پہ کوئی دودھ یا کوئی چیز آتی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں تقسیم کرتے تھے اور ہم وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے سوال نہیں کیا سوائے اللہ کے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سے نہیں مانگا، اور کسی اڑوس پڑوس کو نہیں پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ تو پاک دامنی اختیار کرنا سیکھنی چاہیے، قناعت اختیار کرنا سیکھنی چاہیے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو ان قناعت اختیار کرنے والے اور پاک دامنی اختیار کرنے والے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر ایسے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایسے حضرت جبرائیل آ کے بیٹھ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان کی طرف دیکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک خاص الخاص فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اس نے آ کر کہا اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، اللہ نے اسپیشل آپ کے لیے اس کو اتارا ہے۔ اور اس نے آ کر پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو میں آپ کو مال و دولت کا خزانوں کا مالک بنا دوں، ان مکے کے پہاڑوں کو سونا کر کے، ان مدینے کے پہاڑوں کو سونا کر کے آپ کی ملکیت میں دے دوں، یہاں سے ہیرے جواہرات کی نہریں جاری کر دوں اور آپ اس کے مالک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بات سنی نا
تو بطور مشورہ ایسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کر رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے مسکین بندے بننا پسند کر لیجئے، اللہ کے مسکین بندے بننا پسند کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فرشتے کو کہا کہ نہیں، میں مال و متاع کے خزانے نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا عاجز مسکین بندہ بن کے اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کروں اور صبر بھی کروں، اور اللہ رب العزت اس پہ مجھے جنت عطا کرے۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت، اور یہ امت کے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دلاسا ہے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا دلاسا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی بھوک ستائے، اگر تمہیں دنیا کا مال و متاع اور رونق اور رعنائیاں تکلیف دیں تو دیکھ لینا کہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے امتیو، اگر تمہیں غم ستائے نا، غم، یہ دنیا کا غم تمہیں ستائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم یاد کر لینا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ پاک دامنی اختیار کریں، جس حال میں بھی آپ ہیں لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر ہونا، اللہ کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے اور اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچیں، ان لوگوں کو تلاش کریں، ان لوگ تعرفون بسیماہم، ان کے چہروں کی اداسی سے ان کو پہچانے۔ کاش کہ مومن کے پاس وہ نگاہ ہوتی، ہماری خود غرضی نے ہم سے وہ نگاہ ہی چھین لی ہے۔ ہمیں چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک حرص، طمع اور لالچ کی زندگی جی رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا دکھ درد اب ان کے چہروں سے نظر نہیں آ سکتا، یہ بھی ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، معاشرے میں یہ بھی بہت رواج دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت خرچ کرتے ہیں، بہت رفاہی کاموں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے، شیطان نے عجیب سا دھوکہ دیا ہے کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر جا کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سگا بھائی جو ہے وہ مر رہا ہے، پڑوسی جو ہے اس کی جان پہ بنی، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، بہن کے گھر علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہے، کسی اپنے قریبی جو ہے اس کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور قریبیوں کو چھوڑ کر دور جا کر جو ہے وہ امداد کرنا اور دور جا کر جو ہے وہ گوشت پہنچانا، یہ بھی دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صدقہ خیرات کرتے ہوئے، گوشت تقسیم کرتے ہوئے جو پہلا حق ہے وہ اپنے مستحق رشتہ داروں کا ہے، مستحق رشتہ داروں کا ہے، اپنی مسجد کا ہے۔ دوسری مسجدوں میں جا کر سیلیبریشن کرنا، دوسری مسجدوں میں جا کر جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے اپنی مسجد کو تو پورا کر لو، پہلے اپنی مسجد کے امام کو تو دیکھ لو کہ اس کی حالت کیا ہے، پہلے اپنی مسجد کے خادم کو تو دیکھ لو کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ پہلے اپنے اقربا، اپنے ملازمین، اپنی مساجد کے لوگ، پہلے اپنا دائرہ کار، اس کے بعد پھر اس دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے جو وہ آگے لے جائیں، یہ اصل نیکی ہے۔ اور جب آپ یہ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے ماموں کو کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اس سے تمہیں دوہرا ثواب ہوگا، ایک تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہوگا، اور دوسرا تمہیں صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ہوگا، یعنی رشتہ داریوں کو ملانے کا بھی تمہیں ثواب ہوگا۔ پھر آگے چلیے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ آپ خیال رکھیں، لیکن
یہ اجر بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ اجر بھی کچھ کم نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی فروغ کے لیے سب سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا طریقہ اختیار کیا وہ پتہ کیا تھا؟ آپ نے اپنے قریبی قریش خاندان کے لوگوں کی دعوت کی، انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا، اور پھر انہیں اپنے گھر انوائٹ کر کے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ اس خطبہ جمعہ میں سارا زور آپ سمجھیں کہ چونکہ ہم نے سارا زور جو ہے وہ غرباء، مساکین یا مستحق لوگوں پہ کر دیا ہے، اس لیے گھر تسی کسی دی دعوت ہی نہ کرو، کوئی نہ پرا نہ پھوپھی، پھوپھی بھی ناراض، پرا بھی نہ، کیوں جی او جی مول صاحب نے کہا سی سارا باہر ہی باہر، اسی باہر ہی چلے ہیں، تسی تے اپنے گھر قربانی کیتی، اسی تہاڈی کوئی دعوت نہیں کرنی۔ نہیں، بہت بیلنس رکھ کے چلنے کی ضرورت، بہت بیلنس رکھ کے اپنوں کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے اپنوں کی دعوت بھی کریں، اپنوں کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے گھروں میں بھی دعوتوں کا اہتمام کریں، جو ناراضگیوں کو دور کر سکتے ہیں ان دعوتوں کے ذریعے سے ناراضگیوں کو دور کریں۔ اور ایک اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ جس کا عام طور پہ خیال نہیں رکھا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ اکثر زور دیتے رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کا بھی ایک قانون ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان پر اس کی استطاعت، اس کی طاقت، اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ انسان کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہاری طاقت سے کوئی چیز باہر ہو جائے گی نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی کام تمہاری استطاعت، تمہاری طاقت، تمہاری پہنچ سے باہر ہو جائے گا نا، ہم تمہیں اس کام میں ویسے ہی معاف کر دیں گے، تم مجرم ہی نہیں رہو گے، تم کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم تمہیں کیوں پکڑے؟ جو کام تم کر ہی نہیں سکتے اس میں تم مجرم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ویسے ہی تمہیں معاف کر دیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک بہت غیر منصفانہ رویہ یہ ہے کہ اس عید کے موقع کے اوپر ہم اپنے گھر کی خواتین پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، سارا دن گوشت کے چکروں میں ان کو انوالو رکھتے ہیں، پھر دعوتیں اتنی زیادہ کہ وہ بیچاری پورا دن کچن میں گزار دے۔ یہ ناانصافی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر کی جاتی ہے۔ اس لیے دعوت و طعام کا اہتمام ضرور کریں، لیکن خدارا ان بچیوں کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے گھر میں اللہ کے نام پر آئی ہیں۔ اس گرمی کے موسم کے اندر ان کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ ان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جائیں، ان کی استطاعت سے باہر ہو جائیں۔ ایسے سوالات میرے سامنے آئے۔ ایک خاتون نے مجھے، پچھلے جمعے میں بھی کچھ ہم نے باتیں ایسی کی تھیں، تو ایک خاتون نے مجھے بتایا اس بارے میں، یہ معاشرے کے کچھ حقائق ہیں جن کو اجاگر ہونا چاہیے۔ گوشت کے اوپر جو اصل کنٹرول ہوتا ہے نا وہ سس دا ہوتا ہے، سس۔ بکرے تے اصل نظر سس نہیں ہوتی ہے، ایک بوٹی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہماری ساس صاحبہ جو ہیں وہ تول کے گوشت دیتی ہیں، وہ بکرے کا گوشت تول کے وزن کر کے 3 کلو گوشت جو ہے تول کے ہمیں دیتی ہیں، اور اس میں بھی اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی چنگی بوٹی نہ انو چلی جائے، اور جدوں پکانا ہے ادوں بھی چیک کرنا ہے کہ کتے کوئی چنگی بوٹی تو نہیں انو چلی گئی۔ یہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ خواتین کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، خواتین کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر سے یہ گوشت کی ہرس، یہ طمع، یہ لالچ یہ نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالات پتہ نہیں کیسے ہیں، یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پتہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یعنی قربانی کا گوشت جو بندہ 3 دن سے زیادہ رکھے گا، چوتھے دن اگر پکائے گا تو سمجھ لو کہ اس نے حرام کھایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ابتدا میں، پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. آپ نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم ذخیرہ بھی کرو، خود بھی کھاؤ، دعوت بھی کرو، تقسیم بھی کرو، جیسے تمہارا ماحول تمہیں اجازت دیتا ہے، تمہاری دلی کیفیت ہے، تم کر سکتے ہیں. پتہ کیوں تھا ابتدائی اسلام میں؟ پتہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس وقت قربانی کرنے والے تھوڑے تھے اور نہ کرنے والے زیادہ تھے. قربانی کرنے والے تھوڑے تھے اور نہ کرنے والے زیادہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن تک جنہوں نے کی ہے، کتنا کو کھا لیں گے 3 دن؟ باقی پھر سارا تقسیم کرو، باقی سارا تقسیم کرو. تو اب یہ قانون تو شریعت کا نہیں رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر کوئی انالیسز، کوئی رپورٹ کی جائے تو آج پاکستان کے حالات یہی ہیں کہ قربانی کرنے والے تھوڑے ہیں، نہ کرنے والے زیادہ ہیں. قربانی نہ کرنے والے زیادہ ہیں اور قربانی کرنے والے افراد جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. اس اثناء میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم قربانی کا گوشت جو ہے وہ حقدار تک پہنچائیں. اور ایک یہ بات یاد دہانی کے لیے دوبارہ کر رہا ہوں، پچھلے جمعہ میں بھی شاید ہوئی تھی، کہ 9 ذوالحجہ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ 9 ذوالحجہ پاکستان کے اندر بروز اتوار کو بن رہی ہے. جن کو نہ یاد ہو وہ ان کی یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے یہ اتوار کو بن رہی ہے، اور اتوار والے دن جو ہے یہ روزہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رکھنا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ مسجد دارالسلام کے تناظر میں، جو آپ نے دیکھ بھی لیے ہوں گے پوسٹر، ہماری مسجد کے سامنے 5:30 پر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنت طریقہ یہی تھا، لیکن اسباب کے تحت بہرحال یہ مستحبات ہیں، ان میں چینجنگ ہو سکتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ میں ہی قربانی کر لیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی والے دن یعنی یوم النحر کے دن سب سے پہلے جو چیز کھاتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہی ہوتا تھا. یہ روزہ نہیں ہوتا. بعض سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روزہ ہے جسے قربانی کے گوشت سے ہی کھولا جاتا ہے. یہ کسائی نہ ملے تو تاڈا تے عیسائیاں والا روزہ ہو جانا 24 گھنٹے میں. اس لیے یہ اپنی مرضی سے انسان جو ہے وہ انوائرمنٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اگر اس سنت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہو تو ہر سنت اہم ہے، اس پر عمل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. باقی قربانی کے مسائل کے حوالے سے چند ایک باتیں جو کہ آپ کے زیادہ گوش گزار ہی ہیں، پھر بھی ان کو ہم دہرا دیتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ دوندہ ہونا لازمن ہے. البتہ جو بھیڑ ہے اس کے لیے وہ 1 سال کی بھیڑ جو ہے وہ بھی قربانی اس کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بکرا جو ہے یا گائے یا اونٹ وغیرہ اس کے لیے 2 دانتا دوندہ ہونا جو ہے یہ ضروری ہے. قربانی کا جانور جو ہے وہ کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس کو آنکھیں جری کوئی ایسا عیب، واضح عیب جو کہ دیکھنے میں عیب نظر آتا ہو، اس کو واضح عیب اس کے اندر جو ہے وہ نہ پایا جاتا ہو. البتہ خریدنے کے بعد، یعنی جب آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے جانور خرید لیا نا، اب خریدنے کے بعد آپ نے اس کو گھر لانا ہے، 1 دن 2 دن رکھنا ہے، تو اگر اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ اس کی قربانی آپ کر سکتے. خریدنے کے بعد اتارتے چڑھاتے ٹرک سے، لوڈر سے، چنچی سے کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی سینگ اس نے مار لیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس کی جب آپ نے خریدا اس وقت بالکل ٹھیک ہے، لائے اس وقت جب کوئی اگر مسئلہ ہو گیا تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. قربانی گھر کا ایک سربراہ کر دے
تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. یعنی گھر کا جو سربراہ ہے، اگر کچن الگ الگ نہیں ہیں یا کچن الگ الگ بھی ہیں لیکن سربراہ ایک ہی ہے، دادا جی ہیں اور باقی سارے بچے انڈر ہیں، سیپریٹ نہیں ہیں، تو اگر دادا جی قربانی کر دیں وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سیپریٹ ہیں تو پھر اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کریں، وہ بیوی بچوں اور سب کی طرف سے ہو جائے گی. سب کو الگ الگ قربانی کرنے کا شریعت نے پابند نہیں ٹھہرایا. بعض اوقات یہ چیز کنفیوژن پیدا کرتی ہے، خواتین کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 10 تولے 12 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سونا ہے، تو ہم صاحب نصاب ہیں، تو شوہر نے قربانی کرنی ہے، کیا ہم اپنی الگ سے قربانی کریں؟ تو ایسا شریعت نے کوئی پابندی والا حکم جاری نہیں کیا ہے. شریعت نے ہاں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں کر لیں. بعض اوقات یہ سوال بھی آج کل بہت آ رہا ہے کہ خاتون خانہ بھی کماتی ہیں اور مرد بھی کماتا ہے، دونوں کماتے ہیں، تو اب دونوں کمانے والے کیا الگ الگ قربانی اپنی کریں گے؟ تو بات وہی ہے جو میں نے پچھلے جمعے بیان کر دی تھی کہ استطاعت کا فیصلہ شریعت نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے. شریعت نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا ہے. آپ کرنا چاہیں ہر فرد کی طرف سے کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ اس قربانی کو اے اللہ قبول فرما میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. قربانی خود ذبح کی جائے، چھری تیز رکھی جائے، جانور کو تکلیف جو ہے وہ کم سے کم پہنچائی جائے. کسائی وغیرہ جو ہیں وہ اگر اناڑی ہوں ان کو پہلے وہ تکبیر شکبیر ان سے پوچھ لیں، کوئی ان کو سنا لیں، کوئی ان کو. آج کل آپ کو پتہ ہے بڑے جعلی قسم کے قصائی جو ہیں وہ بھی بیچ میں انٹر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے صحیح طرح تکبیر آندی ہوئی ہے کہ نہیں آندی. ان چیزوں کا چھوٹی چیزوں کا کچھ خیال جو ہے وہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ تکبیر بڑا اہم معاملہ ہے. تکبیر کے بغیر جانور ذبح کیا جائے تو ویسے ہی حلال ہی نہیں رہتا. تھوڑا سا ہی فرق ہے نا. بینکنگ والے یہی مثال دیتے ہیں نا، میزان بینک والوں کے پاس آپ جائیں اور انہیں آپ کہیں کہ یار کان ادھروں پھڑ لو گل تو ایک ہی ہو، کہتے گل ایک نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ کہتا گل یہ ہے کہ جانور ذبح کرو تکبیر پڑھ کے تے حلال، بغیر تکبیر تو تے حرام. گل تو ٹھیک. انہوں نے کہا بس پھر اسی تکبیر پڑھ کے کر دیں. تو تکبیر پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ چھوٹا سا فرق جو ہے یہ جانور کو حلال یا حرام بنا دیتا ہے. تو ان چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے گوشگزار کر دوں. سب سے پہلے ہمارا آج کا ٹاپک تھا سفید پوشی. اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 کے تحت کہ ہمارے صدقات، زکوٰۃ، ہمارے گوشت کی تقسیم، ہمارے مالوں کے حقدار اصل لوگ وہ ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، در پہ نہیں جاتے، اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں. پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پہچان کے ان تک پہنچنا چاہیے. پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سفید پوشی جو ہے وہ بھی انسان کو اختیار کرنی چاہیے، انسان کو قناعت اختیار کرنی چاہیے. اس ضمن میں نے صحابی کا، مزنی قبیلے کے صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے حالات آپ کے سامنے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی، انکساری، مسکینی کو پسند کیا. یہ حالات جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھے. پھر آپ کو یہ بات کی تلقین کی کہ گوشت کی تقسیم میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار، قریبی لوگ ہیں ان کا حق پہلے ہے، جو مستحق ہیں ان کو دیا جائے. اس میں نیکوکار لوگوں کو بھی ترجیح دینی چاہیے. جو موحد لوگ ہیں، جو توحید، قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، نمازی ہیں، نیک ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس طرح ترجیحات کے تحت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس سارے خرچہ خرچی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہ بھول جائیں، کہ سگے رشتہ داروں کی دعوت ہی نہ کریں کہ سارا ہی مسکینوں کو جو ہے ہم نے دے دیا. ایسا بھی نہیں ہے. بہت بیلنس رکھ کے چلیں. گھر میں اپنے اقربا، رشتہ دار، داماد جو بھی ہیں، بہن، بھائی، پھوپھی، چاچا، ان کی دعوت کا اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس اثنا میں
ہمیں اپنی گھر کی خواتین کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اتنا زیادہ بوجھ ان کے اوپر اس عید کے موقع کے اوپر ڈالا جاتا ہے جو کہ غیر مناسب بات ہے, تو اتنا بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالیں کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں. پھر ایک آپ کے ہم نے بڑی اہم بات رکھی کہ معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین گوشت کو جمع کرنے کے معاملے میں اور بالخصوص ساس صاحبہ جو ہیں ان کا رویہ انتہائی تلخ, انتہائی لالچی اور انتہائی غیر منصفانہ نظر آتا ہے, جو معاشرے میں ہمیں جس طرح کے پیغامات موصول ہوتے ہیں. تو اس ضمن میں بھی ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لالچ اور یہ طمع اپنے اندر سے نکال باہر کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.